بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي. انسان خام خواہ پریشان رہتا ہے. موت سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور موت سے ساری تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. 4th گریڈ کا کینسر جو کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے، جب اللہ جل شان اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو وہ اللہ کا نیک صالح بندہ اپنے تمام تر گناہوں کو صاف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پاک پہنچ جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ مال و دولت دنیا اور یہ ہوس و لالچ یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے. اور یہ آسائشیں، عشرتیں، یہ تمول، یہ مال و دولت، اگر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی معرفت نہیں ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو موت کے وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا. آج یقین جانیے گا کہ میں ایک انسان کی حیثیت سے اپنے اندر کی بات بیان کرتا ہوں کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں. یقین جانیے گا کہ جس وقت امریکنز مرتے تھے اور وہ ان کو یعنی پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ پورے کے پورے وہ ایک خاص لباس جو لاکھوں روپے کا اس میں ڈوبے ہوئے تھے. اب زندگی اتنی پیاری تھی کہ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا. یہاں تو جس وقت غزوے کے لیے چلے تو پانی بھی ساتھ نہیں تھا، کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا، اور وہ کھجوریں جو ایک ایک ملی اس کے بارے میں حکم تھا کہ اس کی گٹھلیاں بھی نہیں پھینکنا کہ چوستے رہیں گے. اور جہاں یہ حال ہے کہ آپ یقین جانیے کراس میچ ہوا ہوا بلڈ ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس نے صرف یوں ہی کرنا ہے تاکہ اگر بلیڈ ہو جائے تو بلڈ بھی اندر چلا جائے. تو ان لوگوں کو زندگی کتنی پیاری تھی. ہائے ہائے، جن لوگوں کو اتنی زندگی پیاری تھی کاش کہ ہم ان کو ایمان پیش کر دیتے. لیکن حکم یہی ہے کہ پہلے ایمان کی دعوت دی جائے، کیونکہ ایمان کی دعوت تو لینا نہیں چاہتے تھے اور ایمان کو، اسلام اور ایمان کو تو وہ بدنام کر رہے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ سوچتا ہوں، آپ تو نہیں سوچتے، میں سوچتا ہوں آپ کو تو خوشی ہوتی ہے اور خوشی ہونے کا حق بھی ہے، کیونکہ اللہ کے دشمن، اللہ سے عشق کی علامت یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں تم ان کو اللہ کا دشمن سمجھو اور جو اللہ کے دوست ہیں تم اللہ کا دوست سمجھو. یہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی علامت ہے کہ اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست. اچھا، لیکن میری کچھ تربیت ایسی بعض لوگوں نے کی کہ ان کے اندر ایک درد بہت تھا، انسانیت کا غم بہت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی، بلکہ یہ الفاظ غلط ہو گئے، حضور ہی کے اندر یہ درد تھا جو ان کے متبعین ہیں اور ان سے جو نسبت دینے والے لوگ ہیں، یہ درد ادھر ہی سے منتقل ہوتا ہے. فرمایا کہ میری مثال
ایسے ہے جیسے الاؤ، آگ کا الاؤ روشن ہو اور تم سب لوگ اس کے اندر نا گرنے والے ہو، اور میں تمہارے بیک سے، تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں میں بچا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم تھا ابو جہل کا کہ وہ سینکڑوں مرتبہ اور بعض نے کہا ہزاروں مرتبہ تشریف لے گئے دعوت کے لیے، تو وہ آپ نے جو پڑھی ابسا وتولا ان جاءہ الاعمی، تو جب ابن مکتوم آئے تو آپ نے یہ مبارک سوچی کہ یہ تو اپنے ہیں لیکن میں تو سرداروں کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ وہ مخلصین تھے، اللہ جل شان نے بتایا جو مخلصین ہیں ان کی طرف سے تم اپنی نگاہ دوسری جانب۔ تو پھر فرمایا کہ اے نبی آپ تو اس غم میں ہلاک ہوئے جا رہے ہیں کہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے۔ آپ یقین جانیے گا کہ مجھے ایسا، یعنی وہ لوگ جو تھے ان کے بارے میں آپ ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ لوگ نا جب پھنس جاتے تھے نا، ہائے 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 ہائے، وہ کہتے تھے فار گاڈ سے ڈونٹ کل اس، خدا کے واسطے ہمیں نہ مارو، ہم جو مرضی کر لو ہمیں نہ مارو۔ دیکھیں وہ لوگ وہاں سے آئے ہوئے تھے، ان کی کیا انٹینشنز تھیں، کیا ان کے پاس تھا۔ اور یہ نیوز ویک میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا نہیں ہے، عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر جنت کی حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بھلا بتاؤ ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کہ دیکھیں نا سیاست، آپ کہتے ہیں یار دیکھو تم ایسے کرو گے نا تو میں تمہارے گھر کو نہ گرا دوں گا، تو اب اس سے بھی نہیں ڈرتا۔ پھر وہ کہتا ہے میں تمہاری جان تم سے چھین لوں گا، اب اس سے تو ڈرنا چاہیے، آخری چیز تو جان ہے نا، کہ میں تمہاری جان ہی تم سے لے لوں گا، تمہاری جان ہی لے لوں گا۔ وہ کہتے ہیں جان ہی تو لے لو، یہی تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک جان ہی تو حائل ہے۔ یہ جو موت ہے تحفۃ المومن ہے، یہ ایک جسر ہے، پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ، یہی تو درمیان میں سے راستہ بند، یہ موت کا دروازہ بند ہوتا ہے تو کھلتا ہے تو آدمی اس پل پہ گزر کر اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ اب عجیب لوگ ہیں کہ جن کے احوال یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جب شہید ہو جائیں گے تو جنت کی حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے تو اتنے میں وہ جہاد کا اعلان ہو گیا، تو اس طرح کھجور پھینکی اور کہا آہا جنت کا مزہ آ گیا۔ اور جب وہ شہید ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے لوگ جو عشق الہی جن کے سینوں میں ہے، آج سیکولر اور لبرلز ہیں وہ اس بات پر غور کریں، ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی قابل احترام یعنی لبرلز اور سیکولرز آخر انسانی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں نا، اور بعض کالجز میں ملحد قسم کے ایتھیسٹ لوگ بھی آ چکے ہیں تو راستے سے اتر چکے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طالبان کی فتح کو دیکھ کے وہ اللہ جل شانہ کی ذات کا مشاہدہ کرے۔ دیکھیں نا ایک بات ایسی ہے کہ جو ہم نہیں ساری دنیا مانتی ہے کہ اسباب کا اسباب سے مقابلہ تو نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیے اسباب کیا ہے؟ اسباب کے ضمن میں صرف اتنی بات لے لیجیے، آپ کو معلوم ہے تلواروں والی اور گھوڑوں والی اور وہ جنگ بدر والی مبارک وار تو نہیں ہے، یہ تو ہائی ٹیکنالوجی وار ہے، ہائی ٹیک وار ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس وار کا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وار ہوئی، یہ جو جنگ ہوئی، اس کا 75% جو تھا نا وہ تو ایئر وار تھا، لیکن آپ تو باہر نکل ہی نہیں سکتے آپ جیسے، اور اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور اتنے زبردست نشانے، اور رات کو بھی آپ کے پاس کیمراز کے آپ دیکھ سکیں، اور جیسے ہی آپ سر باہر نکالیں ٹرنچز سے اور اوپر سے براہ راست اس کو آپ کو اور موبائل کے ذریعے سے آپ کو ٹریس کر لیا جائے، تو میرا مطلب پینٹاگون میں بیٹھ کے آپ افغانستان کی ساری حرکت کو دیکھ رہے ہیں، پینٹاگون میں بیٹھ کے آپ کو ایک ایک معمولی سی چیز بھی جو ہے نا طالبان کی نظر آ رہی ہے، مجاہدین کی۔ تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک بات ایسی پختہ ہے کہ جو آپ نہ سیکولر عناصر سے اور ان لوگوں سے کہہ سکتے، کیونکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس دوران یہ بھائی بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے دین اور شریعت کو مانتے ہوئے اسلام کے دروازے میں داخل ہو جائیں۔
ویسے آپ کو میں بتاؤں اس پہ کتب لکھی جائیں گی، آئندہ یہ سروے ہوگا، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا سروے کرتے ہیں، یہ امریکنز تو اتنے انٹیلیجنس ہیں، امریکن اتنے ذہین ہیں، اور امریکنز ان کی تو عادت ہے ہر چیز کی جستجو میں پڑھنا۔ انہوں نے تو جینز کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پہلے نیوکلیس کو نہیں چھوڑا، پھر اس کا نیوکلیس کو نہیں چھوڑا سیل کے نیوکلیس کو نہیں چھوڑا، پھر نیوکلیس کے اندر جو نیوکلیئر میٹیریل ہوتا ہے اس کو نہیں چھوڑا، پھر اس کے اندر جینیٹکس ہوتے ہیں، کرومیٹن اس کو نہیں چھوڑا، پھر اس کے اندر انہوں نے جو کوڈز ہیں انہوں نے معلوم کر لیا کہ ہر چیز کا، یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں نا یہ بلیو ہوتی ہیں اس کا یہ کوڈ ہے، آپ کی آنکھیں ذرا براؤن ہوتی ہیں اس کا یہ کوڈ ہے، کالی ہوتی ہیں یہ کوڈ ہے، تو وہ ان کوڈز کو رکھ کے کہتے ہیں جی ہم تو پھر اپنی مرضی کی آنکھیں بھی بچے میں، تو یہ تو نہیں چھوڑنے والے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے کفار کو ہدایت عطا فرمائے، بالخصوص ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے دے، اس لیے کہ جتنے بینیفٹس ہم امریکہ سے لیتے ہیں اتنے بینیفٹس ہم نے کسی نے لیے، جتنے احسانات ہمارے اوپر امریکہ کے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ دیکھو جی ہمارے جتنے بہترین ڈاکٹرز ہیں امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں، علم تو ہم نے وہاں سے لے لیا۔ اب دیکھیں شہر میں کارڈیالوجسٹ نہ ہو تو مصیبت آئے گی، شہر میں نیورو سرجن نہ ہو تو مصیبت آئے گی، شہر کے اندر اگر آرکیٹیکٹ نہ ہو کیسے مکان، یہ ساری علوم دنیاوی جس سے کہ یہ سارے دنیاوی علوم کے جس سے دنیا آسان ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس سے دنیا آسان ہوتی ہے، وہ کیسے؟ یہ جو لائٹ ہے، اب لائٹ ہے نہ ہو تو پھر آپ کو لوڈ شیڈنگ کا پتہ لگ جاتا ہے، اور لائٹ جو ہے یہ کوئی روحانی چیز تو نہیں ہے، یہ تو الیکٹرانز ہیں جو فلو کر رہے ہیں آپ کے کاپر وائر میں، یا جو بھی کہہ لیں جس وائر میں بھی ایک میڈیم سے ٹریول کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو سائنس کے ساتھ آپ کی لائف، اب دیکھیں خدا کی شان کہ آپ لوگ پہلے چشموں سے ٹھنڈا پانی لیتے تھے، آپ کے پاس ریفریجریٹرز ہیں، سائنس نے کتنا، اور میں کہتا ہوں ایک مجھے عالم ملے کہنے لگے کہ ایک چیز ہے جس نے عورتوں کے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں ایک چیز امریکہ نے بنائی ہے جس نے عورتوں میں بڑا احسان کیا، حضرت محمود میاں فرماتے ہیں وہ واشنگ مشین ہے کہ جان چھوٹ کی ہاتھ سے دھو کے شولڈرز اور کمرے اور رہ جاتی تھی بھجی۔ تو آج تو غریب سے غریب آدمی بھی کہتے ہیں جی ایشیا کی مشین 7-8 ہزار کی بھی آ جاتی ہے، تو وہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے الیکٹرانکس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ مائکرو ویوز ہیں فلاں، یہ ساری ٹیکنالوجی ہم وہاں سے لیتے ہیں، لیکن ہم کتنے ظالم ہیں نا، ہم کتنے۔ میں آج آپ کو حضرت نے تو بیان فرمایا اور بڑا جذباتی اور بیان ضروری تھا، لیکن میں آپ کو آپ کا بھی ظلم بتاؤں، آپ ان سے اتنے بینیفٹس لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کے پاس تو کچھ نہیں سوائے ایمان کے، اور وہ ایمان بھی آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ دنیا کے اتنا بینیفٹ ان سے لیتے ہیں تو دنیا تو آپ ان کو دے نہیں سکتے، اس لیے کہ دنیا تو ان کے پاس آپ سے وافر ہے، مال پیسہ، سائنس ٹیکنالوجی، میڈیسن، انجینئرنگ، کمپیوٹر، یہ تو ان کے پاس وافر ہے۔ تو آپ اتنے ظالم ہیں کہ آپ اسے دنیا کا اتنا نفع لے کے تو ان کو نہ ایمان نہیں دیتے۔ تو روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم وہاں رہتے تھے، تم نے وہاں لائف سپینڈ کی، اور تم نے وہاں سے کیا کیا جی، کیا کہتے ہیں، تم ڈاکٹر آف انٹرنل میڈیسن بن گئے، ڈپلومیٹ تم نے کیا جی فرانس کارڈیالوجی میں، تم نے اس میں ڈپلومیٹ کیا، تو تم پھر وہاں کمانے لگے۔ اب تم ایک ڈاکٹر ہیں جو تقریباً 50 لاکھ روپے مہینہ کما لیتے ہیں، پھر تم نے وہاں پر اپنے کو اسٹیبلش کیا، اس دوران تم ان کے سارے بینیفٹس لیتے رہے، کیا تم نے ان کو کچھ دیا بھی؟ دنیا تو تم دے نہیں سکتے تھے، دنیا ان کے پاس وافر تھی، وہ تم سے لینا بھی نہیں چاہتے، تم ان کو ایمان دیتے، تم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیتے، تم ان کو حضور کی معاشرت دیتے، تم نے کچھ نہیں دیا۔ آج یہ فرض کفایہ جو ہے طالبان پورا کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیے اس کی مثال میرے نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم 1-2 واقعات لے لیں، ایک اس میں آپ لے لیجئے محمود غزنوی کا واقعہ لے لیجئے، طارق بن زیاد کا، یہ ایسے ایسے بڑے بڑے حضرات، تو میں کہتا ہوں 1000 اور 1100 سال میں اس کی مثال نہیں ہے کہ دیکھیے فرمائے کہ جب تم انٹر ہو
تو وہاں پر شہریوں کو قتل نہیں کرنا، شہریوں کو قتل نہیں کیا گیا. اور دیکھو اس کے بعد وہاں کے فصلوں کو تباہ نہ کرنا نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد جو فروٹ یعنی پھلدار درخت ہیں ان کو ڈیمیج نہ کرنا. دیکھو ان کے بوڑھوں کو بالکل نہ کچھ کرنا، ان کے بوڑھوں کا احترام کیا گیا. دیکھو ان کی عورتوں کو کچھ نہ کرنا، ان کو ان کی بے آبرو نہ کرنا. دیکھو کسی گھر کے اندر وہ انٹر نہیں ہوئے، اجازت نہیں ہوئی، کسی گھر میں انٹر نہیں ہوا. دیکھو ان کے بیماروں کو، ان کی مساجد کو، ان کے وہ جو ہوتے ہیں ٹیمپلز ہیں اور ان کے یعنی عبادت گاہوں کو اور ان کے بچوں کو، ان کے بیماروں کو. حتیٰ کہ آپ کو بتاؤں، آپ کو عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں اس کو پڑھ کے تو حیران رہ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا گیا کہ وہاں جو کام کرنے والے وہ لوگ ہیں نا ڈیلی ویجز پر ہیں، ان کو بھی نہ مارنا، کہ اگر ان کو تم مار ڈالو گے تو ان کی بیوی بچوں کیا کریں گے، تم تو ان کو سپورٹ نہیں کر سکو گے. یعنی حیران ہو گیا میں اس بات کو دیکھ کے کہ جیسے کہتے ہیں نا وہاں کے جو کمی لوگ ہیں نا جو ڈیلی ویجز پہ ہیں. جیسے عمران خان صاحب اکثر فرماتے ہیں نا جی اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو یہ ڈیلی ویجز والے ہیں یہ بیچارے کیا کریں گے، جو روزانہ صبح لیتے ہیں رات کو لے کے جاتے ہیں. تو لاک ڈاؤن سے تو یہ بیچارے سارے مطلب بھوکے مر جائیں گے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تمہارے بالمقابل نہیں آتے، ان کو بھی بالکل نہ چھوڑنا، چاہے وہ بڑے تگڑے ہوں گے، وہ لیبر ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے کہ اگر وہ مار دو گے تو ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اس طرح چلیں گے. تو اسلام کی شان کو آج یعنی واقعتاً 100%، میں کہتا ہوں 100%. ہاں کیا میں بات کہوں حضرت، آپ مجھے اجازت دیں؟ کیا اسلام 100% زندہ نہیں ہے؟ کیا آپ نے اسلام کی زندگی کو، اس کی لائف کو 100% نہیں دیکھا؟ حضرت کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں دیکھ لیجئے، آپ نے 100 سال کی ہسٹری لے لیے، 500 سال، جب لوگ انٹر ہوتے ہیں تو حضرت ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی نہ مرے. آپ دیکھ لیجئے جب یہ آئے تھے، یہ امریکن جب انٹر ہوئے تھے عراق میں، تو جس وقت بڑی بڑی مبارکبادیں دی تھیں ان کو گلف کے بڑے بڑے لوگوں نے، اس وقت دیکھیں کیا حال ہوا تھا. شیخ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کو معلوم نہیں چھوٹی عمر کی وجہ سے، تو سب سے پہلے انہوں نے علاقے کی بجلی بند کر دی تھی، اس کو انہوں نے پانی بند کر دیا تھا، بجلی اور پانی. اور پھر دیکھیے وہاں پر جو چوریاں اور جو لوٹ مار ہوئی تھی اس کی ایک مثال نہیں. یعنی یہاں تک ہم نے دیکھا کہ لوگ کوئی آفس ہے نا اس کے صوفے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ایسی لوٹ مار ہوئی. اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی جو کرنا ہے کر لو ہمارے ساتھ، خدا کے واسطے ہمارا بجلی پانی. تو یہ تو ان لوگوں کا ہاتھ تھا جو کہتے تھے ہم جی آزادی دینے آئے ہیں اور نجات دہندہ ہیں ان لوگوں کے. اب اس کو ہم ذکر نہیں کرتے، یہ تو کفار ہیں. تو ان کے پاس بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو جو فرشتے ان کی جان لیتے ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر جہنم کے عذاب کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. لہذا جتنا وقت موت کے بعد گزر جاتا ہے، ہر 10-20 منٹ کے بعد ان کی شکلیں بگڑتی چلی جاتی ہیں. ہمارے ایک شیخ سے ان کا انتقال ہوا، ہر 20-25 منٹ کے بعد شکل نورانی واضح اور اس کے اوپر گلو کرتی تھی. یہ طالبان کے بارے میں بیان فرمایا تو انہوں نے جب اس شخص نے اس کو خود مارا تو جب وہ خود دکھتا ہے کہ میں نے جب ان کو مارا، انہوں نے کہا تو مسلمان کیسے ہوئے؟ تو کہیں گے میں نے جو مارا تو نیچے گر گئے. تو سب سے پہلے تو بات جو تھی کہ جس وقت یہ نیچے گرے تو جو بلڈ نکلا اس سے خوشبو پھیل گئی، اور اس کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم حیران بھی ہو گئے کہ ان کے چہرے گلو کرنے لگ گئے، یعنی لائٹ چہروں پہ آ گئی. تو کہنے لگے کہ میں ڈر گیا اور خوشبو پھیل گئی تو میں تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں 7 دن کے بعد دوبارہ دیکھوں، کیونکہ بظاہر اس جگہ پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کو بری کرے گا. تو وہ اسی جگہ پر وہ لوگ موجود تھے، ان کے چہرے گلو کر رہے تھے، خوشبو ان سے آ رہی تھی. اور دوسری بات ہے کہ وہی پرندے جو تھے ان میں کچھ تو کبوتر تھے، کچھ اس کے پرندے جو ان کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے بیٹھے تھے، اور کچھ ایسے بھی پرندے تھے جو ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے. میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو میں نے کہا یہ اہل حق ہوں گے، اور میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. اچھا ملی جلی باتیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم بڑے ظالم ہیں اور آپ بھی بڑے ظالم ہیں، بہت ظالم ہیں آپ. آپ نے نہ امریکہ کو اسلام دیا، نہ انگلینڈ کو دیا، نہ آپ نے آپ کہتے ہیں جی توبہ 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 توبہ،
میں ایک جگہ مدینہ منورہ میں تھا، تو میرے ہاتھ میں ایک بلڈ پریشر ٹیسٹ تھا، تو میرے قریب سارے آگے وہ احباب، مقدس احباب شروع کہنے لگے کہ شیخ یہ از اٹ میڈ آف جاپان؟ میں نے کہا اٹس میڈ آف چائنا۔ نو، اب جاپان کی جو شان الیکٹرانکس میں ہمارے اندر گھری ہے، جاپان، یہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کاؤنٹر خریدا، کہنے لگا یہ ہے وہ 12 ریال کا، اور یہ وہی کاؤنٹر ایگزیکٹلی میڈ ان جاپان 30 ریال کا دے رہا تھا، میں نے وہی خرید لیا۔ تو جاپان کے نام سے نا پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہم گاڑیاں جاپانی ہیں جی، یہ ٹویوٹا جاپانی ہے جی، ہونڈا بھی جاپانی ہے جی، گاڑیاں ہم جاپانی استعمال کرتے ہیں، گھڑیاں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جرمنی کی اور سوئٹزرلینڈ کی، اور دیکھیے ساری اشیاء ہماری۔ حضرت آپ سیفٹران نہیں کھاتے، آپ ایموکسل نہیں کھاتے، آپ کلینڈامائسن نہیں کھاتے، آپ ایموکسل نہیں کھاتے، اور آپ پیناڈول نہیں کھاتے۔ شیخ یہ ساری دوائیاں کہاں سے بن کے آتی ہیں؟ دوائیاں بھی ان کے استعمال کرتے ہو، گاڑیاں بھی ان کے استعمال کرتے ہو، فنون بھی ان سے پڑھتے ہو، اور اتنے ظالم ہو کہ اپنی بدخلقی کے ساتھ نہ ان کو دین پیش کرتے ہو اور نہ تمہیں کوئی درد ہے، اور وہاں جا کے اپنا جو کریکٹر پیش کرتے ہو وہ اتنا گندا ہے کہ سب سے ایک امریکہ میں ایک لوکیلٹی میں مجھے ایک صاحب ملے کہ وہ لوکیلٹی بڑی پوش تھی، وہ خود بتاتے ہیں کہ وہاں کچھ مسلمان معذرت کے ساتھ پاکستانی کہتا ہوں، مسلمان تو نہیں کہتا، وہ وہاں پر آ گئے، تو وہاں پر آنے کے بعد ان کی جو ڈسپلن تھا اوپر نیچے چڑھنے کا، فلیٹس تھے، تو اس میں وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور کچھ یہ جو کوڑا ہوتا ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے، اور سم ٹائم پہ اپنی چیزیں اونچی آواز میں لگا دیتے تھے۔ تو ان کی اس ایسوسیشن نے کہا جی آئندہ اس علاقے میں آپ نا پاکستانی کو نا رینٹ پہ نہ دیں۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ وہ آپ کی پریزنس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اور جاپان میں اب دیکھیں یہ بات اگر میں کہوں تو آپ کہیں گے شاید یہ پتہ نہیں امریکی ہے، تو میں عرض کروں کہ رفیع عثمانی صاحب فرما رہے ہیں، جو مفتی اعظم پاکستان ہے، رفیع عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب میں جاپان گیا تو وہاں پر میں نے لوگوں کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیا۔ تو یقیناً اپنی زبان سے سناتے ہیں کہ جب میں نے انہیں کہا تو کہ آپ کو مسلمان ہونے کی مبارک ہوئی، تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہ جو حضرت سجاد صاحب فرمانے تھے کہ ہم نا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہونا چاہتے، اس لیے کہ اسلام تو عمر اور ابو بکر کا جو ہم نے دیکھا ہے وہ اتنا زبردست ہے۔ یہ لیڈی ڈیانا نے اپنی برتھ ڈے کے اوپر جو بک دی تھی اس کو اب چارلس کو، تو وہ حضرت عمر کی بایوگرافی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں نے بھی رکھی ہے۔ اب وہ دیکھیے عمر کی انہوں نے لکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ناروے میں جو بچوں کو، جو دودھ والے بچے ان کو جو ٹیکس دیتے ہیں، ان کو جو وظیفہ دیتے ہیں اسکالرشپ، اس کا نام بھی عمر اسکالرشپ ہے۔ تو وہ اس سے بہت پسند، یعنی عمر سے ان سے بہت متاثر ہے۔ اب وہ جاپان میں کہنے لگے کہ حضرت ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ رفیع اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، انہوں نے کہا یہاں پر جتنے پاکستانیز ہیں سب سے برا کام وہی کرتے ہیں، انلیگل۔ اب انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا جی یہاں پر نا ایک آدمی کا گاڑی چلاتے ایک بٹوا گر جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں اٹھائے گا۔ میں انفارچونیٹ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو ہماری صفت تھی، تو انفارچونیٹلی انہوں نے لے لی، اس لیے میرے منہ سے نکلا انفارچونیٹ۔ اب بیٹا کہتے ہیں 15 دن تک آپ اس کو نہ اٹھائیں تو یہ اچھا۔ اب میں عرض کروں کہ مجھے ایک شیخ نے فرمایا کہ ملت اسلامیہ جو تباہ کر دی گئی، اس کے اندر ایک عورت ایک جگہ سے چلتی تھی، 1000 کلومیٹر ٹریول کرنے کے بعد اس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، اور یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بشارت کہ ایک خاتون چلے گی اور مدینہ تک، مکہ تک آ جائے گی خراساں سے، اور اسے کوئی بھی نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھے گا۔ اب دیکھیے وہی پھر منہ سے نکل رہا ہے، بدقسمتی سے کچھ چیزیں انہوں نے ہم سے لے لیں۔ دیکھیں امام نے تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر تم کفار کی کسی چیز میں یہ نوٹ کرو کہ ان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو ضرور دیکھنا کہ اس کے پس منظر میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا اب وہ کہنے لگے کہ یہاں پر وہ بٹوا کوئی بھی نہیں اٹھائے گا،
آپ 15 دن وہ اٹھائے گی تو پولیس اٹھائے گی، 15 دن کے بعد اگر آپ وہاں جائیں تو اچھا خود ایک بات فرماتے ہیں، میں انہیں کی بات دوبارہ بتا دوں تاکہ کہہ لیے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا جو بریف کیس نہیں میرا جو سوٹ کیس ہے نا کہ یہ اوپر نہیں آ سکتا میرے کمرے میں، چھوٹے سے کمرے تھے کہ مجھے سمجھ ہی کوئی نہ آئے اس میں کچھ کہیں گے کہ یہ آپ نا کوریڈور میں ادھر ہی رکھیں گے۔ ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ آپ نیچے ہوٹل کے نیچے یعنی اپنا رکھ دیں، اس میں بڑی اسینشیل تھی، ان کی بڑی بنیادی چیزیں موجود تھیں۔ رفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں اوپر جب گیا تو واقعتاً کمرہ اتنا چھوٹا تھا، وہاں پر تو انہوں نے سونے کے لیے اور باہر تو وہ تو کلبز اور پبس کی لائف ہے ان کی، تو کہنے لگے کہ میں اوپر جب گیا تو میں نے دیکھا واقعی میرا سوٹ کیس نہیں آ گیا، میں نے سوٹ کیس وہاں چھوڑ دیا۔ اچھا اور جو چیزیں تھیں میں اوپر لے کے آ گیا۔ اس کے بعد ہمیں دوسری سٹی میں جانا تھا تو ان کا آپ کو اس کی ضرورت تو نہیں، انہوں ایسے ہی پیار رہنے دو، کہیں گے میں وہاں 4-5-6 دن کے بعد واپس آیا، میرا سوٹ کیس وہیں پڑا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیں حضرت رفیع عثمانی صاحب نے یہ بات کوئی 4 سال پہلے سنائی ہوگی۔ تو دیکھیں اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب ان کا کریکٹر یہ ہوگا تو وہ آپ کی بد کرداری سے اور آپ کی جو ڈس آنیسٹی ہے، جو جس طرح آپ یہاں کرپشن کرتے ہیں پاکستان میں اور 2 نمبری کرتے ہیں، ہاں جی ابھی یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جی بعض لوگوں نے وہ جو کیا نام ہے وہ کرونا کے ویکسینیشنز میں بھی 2 نمبری شروع ہو گئی، ان کا جی 5000 میں کتنی بری بات ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ویکسینیشن لگانا چاہیے۔ تو اب اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جہاں جو جن لوگوں کے اخلاق بدترین ہے نعوذ باللہ وہ مسلمان ہیں۔ اب بتائیے ہم ان جیسے ہم مسلمان ہو کے کرپٹ ہو جائیں تو ہم مسلمان ہونا نہیں چاہتے، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں۔ اس کی وہی بات ہے جو آپ فرما رہے تھے، ہمیں بھی تو دکھائیے نا اسلام کہاں ہے، قرآن میں اسلام ہے، یعنی اسلامک ہسٹری میں اسلام ہے، عمر اور ابو بکر کی ہسٹری میں اسلام ہے، انفیکٹ پریکٹیکلی ایکچولی حقیقت کے اندر اسلام نافذ کہاں ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آج ایک موقع ایسا دیا ہے کہ آپ اسلام کی اپنی اصلی شکل دیکھ لیں۔ تو میں اس بات کو بھولا نہیں، تو جس وقت وہ پھر ان کو آ کے مجاہدین ان کو مارتے تھے، آئے خائے یہ گوشت، یہ پوست، یہ ہڈیوں کے بنے انسان جن کے اندر کفر بھرا ہوا ہے اور جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں اور جن کی زندگی بے مقصد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے جب ان کو مارتے تھے تو وہ کہتے تھے، کیونکہ ایک چیز تھی کہ ان کو مارنے کا ایک ہی شکل تھی ادھر، کیونکہ سارے کا سارا وہ خود میں اور جو بھی ان کا تھا ڈریس اس میں وہ یعنی اس میں وہ چھپے ہوئے تھے، اور کہتے ہم صرف آنکھوں میں ان کو گولیاں مارتے تھے۔ اور اس کے بعد عرض کروں کہ ان کا یہ حال تھا کہ زندگی ان کی اتنی عزیز تھی اور موت ان کے لیے سب سے زیادہ بدترین شے تھی۔ اس موت کے خوف سے ان کے پاس کراس میچ بلڈز موجود تھے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو بلڈ لگنا تو پہلے کراس میچ، تو کراس میچ بلڈ موجود تھے اور وہ ساری چیزیں سسٹم اندر موجود تھا، اور ادھر برینولا لگا ہوا تھا، برینولا، اور آپ نے صرف یوں لگانا تھا تاکہ آپ سروائیو کر چکیں۔ لیکن وہ لوگ یعنی قتل ہو گئے، اور جب وہ قتل ہو گئے تو چونکہ حالت کفر پہ قتل ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم حالت اسلام پر ہو، کہ اسلام کے بغیر نہ مرنا بڑی مشقت کی بات ہے۔ تو دیکھیں جن لوگوں کو ہم نے مارا وہ سارے کے سارے جہنم واصل ہو گئے، لیکن ان کو مارنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اسلام نے تو بھی کہا کہ ان کو دعوت ہو، اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں پھر ان کو قتل کرو، لہذا پھر ان کو قتل کرو، جہاں تم پاؤ ان کو قتل کرو۔ الحمدللہ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ جہاں آپ فتح منا رہے ہیں اسلام کی، وہاں آپ ان امریکنز کو بھی یاد رکھیں کہ جو جہنم واصل ہو گئے
اور جہنم کا ایندھن بن گئے. بچوں اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں وہ ایندھن جہنم کا بن گئے. تو ہمیں دعوت ارشاد کا کام بھی کرنا ہے. اب جتنا اعلیٰ کریکٹر اور جتنا اعلیٰ ظرف انہوں نے دکھایا ہے، انہوں نے سارے امریکن سولجرز کو واپس کیا ہے. میں نے یہ پڑھا ہے کہ انڈینز جو امبیسی کے لوگ تھے انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے کر سیفٹی کے ساتھ ان کو وہاں پہنچایا ہے. لیڈیز کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی جگہوں پہ کام کریں، اور کہیں ایک جگہ جیسے بتا رہے تھے کوئی معاملہ ہوا اس کی فوراً سزا دی ہے. اور یہ بھی ہم تک نیوز پہنچی کہ کسی ایک نے اپنے آپ کو طالبان کہہ کے انٹرو ہو کے کوئی بتا لینا چاہا، اسی وقت ٹیلی فونز کر کے انہوں نے ان کو بھی کنٹرول کیا ہے. یعنی ایک گولی اس علاقے میں نہیں چلی. اور وہ امن جو اس وقت لاہور میں قائم ہے اس سے زیادہ امن الحمدللہ افغانستان میں اور کابل میں قائم ہے. یہ کیا چیز تھی؟ وہ کوئی لینن کو، ہٹلر کو، نپولین کو، مسولینی کو نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ انگریزی نہیں جانتے. ہاں جی، وہ سوشلزم اور کمیونزم کو نہیں جانتے. وہ ایسے سیدھے سے صاف ستھرے سے پکے ٹھیٹ مسلمان ہیں. بس ان کی جو بک ہے وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور طریق ہے. وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اسی قرآن اور حدیث نے ہی ان کو عزت دی ہے. آج ان کے اوپر ایک شعر علامہ اقبال کا، وہ اس کے مصداق ہیں، اور واقعتاً ہم اس کو کہیں پڑھ نہیں سکتے تھے لیکن آج ہم بانگے دہل اس کو پڑھ سکتے ہیں. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ایسی کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، رغبت دنیا کو چھوڑ دیا، لذات دنیا کو چھوڑ دیا، زہد کو اختیار کر لیا. ان کے گھر گرا دیے گئے، ان کے بچے مار دیے گئے. قندوز کے اندر حفاظ، سینکڑوں حفاظ خوبصورت پیارے قرآن کے ورقے شہید کر دیے گئے. ان کی بیویاں ان سے رخصت ہو گئیں، ان کے بچے، ان کے مال. اس سب کے باوجود ان کا حال یہ تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ. جب انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، تو پھر اس میں جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ خوف نہ کھاؤ، حزن نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، فکر نہ کرو، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے. جو آیت میں آپ کو سنانا چاہتا تھا نا، وہ یہ آیت ہے. علماء کرام موجود ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس میں نحن اولیاء نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کلام تو فرشتے کہہ رہے ہیں اور نحن سے مراد وہ فرشتے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات الدنیا. تو میں جناب کو یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ آخرت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور آخرت کی تو بات اتنی اہم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت وہ شہید ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عمل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں گے تو فرشتے تو ان کے خادم ہوں گے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا اور آخرت میں تمہارے بالخصوص اس دنیا میں، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی فتح کی کیا وجہ تھی. ان کی فتح کی وجہ تھی کہ رب یعنی ثم استقاموا، استقامت. اور کہا کہ استقامت کس بات پر؟ ان الذین قالوا، کہ ہم نے کہہ دیا ربنا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پر وہ جم گئے. یہ وہ دعوت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. ان کی خواہشات نفسانیہ اس میں رکاوٹ نہیں بنی، ان کی تکالیف کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی. ان کا ہی حال تھا.
کہ اس میدان میں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف بھی تعریف ہے، جو بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال بھی ان کے چھین گئے، وَنَقْصٍ مِّنَ وَالْأَنفُسِ انفس میں ہم بیمار بھی ہوئے، ان کی ٹانگیں بھی کٹی، بازو بھی کٹے، وَالثَّمَرَاتِ اولادیں بھی ان کی ختم ہو گئی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ان کو صابرین کہا، اس لیے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو وہ چلائے نہیں، جزا فضا نہیں کیے. جب وہ جیسے فرما رہے تھے کہ وہ جو بیچ آتا تھا ایئر کرافٹ کا جو بمباری کرتے تھے تو ان کی عورتوں نے چیخیں نہیں ماری، چیخیں نہیں ماری. انہوں نے کہا کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھوڑا سا یہ وقت ہے، فإن مع العسر یسرا، یہ وقت گزر جائے گا اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے اگر ہم صبر کریں گے. تو بس فرمایا وبشر الصابرین، تو صابرین کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے، ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے، اپنے وقت پہ چلا جائے گا. کیا یہ خوبصورت موت ہے جو اللہ کے رستے میں آ جائے، اس جان کا ریٹ لگ جائے، اس کا مل لگ جائے. کیونکہ مومنین نے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے مومنین کی جانوں کو جنت کے تو پہلے ہی خرید رکھا ہے، لہذا اگر ہم اللہ کو راضی کر جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. اور وہ بات کہ چارپائی پہ تو مرنا ہے، وہ تو مر ہی جائیں گے، موت سے تو مفر نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ سارا جو ٹیسٹ تھا نا، سارے کا سارا ٹیسٹ طالبان پر ہوا. اور حیرت کی بات یہ ہے، یقین جانیے گا کہ وہ اس میں سے اتنی آسانی سے گزر گئے. آپ دیکھیں جیسے کوئی بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی بڑا لذیذ سویٹ ڈش آئس کریم جس طرح آپ اندر نگلتی ہیں تو آپ کو ٹھنڈی آئس کریم ایک دم نگلنے میں کوئی دقت اور مشقت نہیں ہوتی، وہ اس مصیبت اور مشقت کی اس تکلیف کو اس طرح نگل گئے کہ ان کے اوپر کوئی ذرا سا بھی اثر نہیں تھا. انہوں نے اس کو نارمل لے لیا. اور تک ان کے بچے جو تھے وہ مٹی کے وہ گولے بنا کے ان کے ٹینکوں کو مارتے تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے. تو اسی اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ جو ہے نا یعنی کامیاب ہو گئے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم کیا خیال رکھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ جل شانہ تم کو آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لوگ کہ جو ماننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کریں گے ان لوگوں سے کہ جو نہ ماننے والے ہیں، اور جو سرکش ہیں، مطیع لوگوں کو سرکش لوگوں سے اللہ تعالیٰ علیحدہ کریں گے. تو جیسے کہہ رہے تھے نا کہ لکھا ہوتا ہے بوٹلز پہ، یعنی لکھنا نا شیک ویل بیفور یوز، تو اللہ جل شانہ نے پھر ان کو شیک کیا. اور قرآن میں شیک کا ذکر ہے، زلزلوا زلزالا شدیدا، ان کو اتنا زبردست کیا. تو وہ ان تمام پروسیس سے گزر گئے. اب تو ایسے تھا جیسے ہمارا تو حال اس ملاح کی طرح ہے جو بڑا سائلنٹ اور ڈیڈ قسم کا جو سی ہے اس میں کشتی چلاتا ہے، تو کبھی وہاں طغیانی نہیں آتی. اور جہاں دن میں صبح شام دوپہر طغیانی آیا کرے اور اس میں کوئی کشتی چلایا کرے تو طغیانی سے کیا گھبرایا کرے. تو ان کے لیے تو یہ روٹین کی بات تھی. ہماری عمرہ کی جس وقت کووڈ نے تو جان نکال دی، اور غریب جو تھے جو پہلے 3 دن کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور چوتھے دن پھر وہ اپنا کچھ کر کے تو 10 دن نکال کے پھر 1 مہینہ ایسے رہتے تھے. تو کووڈ میں غریب اتنا نہیں گھبرائے، وہ تو سڑکوں پہ نکل کے تو آپ نے ان کو شاید کووڈ کے زمانے میں ان کا راشن بڑھ ہی گیا ہو، اس لیے کہ وہ اس پروسیس سے اور اس پروسیجر سے اور اس صورتحال سے گزرتے رہتے ہیں. جس راستے سے آپ نے نہ گزرا ہو اس سے آپ کو دہشت ہوتی ہے. ہم چونکہ فقر کے راستوں سے نہیں گزرے ہمیں دہشت ہوئی. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھ کو حاضر اور موجود سے بیزار کرے. فقر کی سان چڑھا کر، سان کہتے ہیں تلوار کے اوپر جو، فقر کی سان چڑھا کر، علامہ اقبال بھی دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، چیخیں ہماری نکال دیں گے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے اور بھی تلوار کرے. تو وہ تو تلوار ہو چکے ہوئے تھے، وہ تو فقر سے نہیں گھبراتے تھے. کچھ عوام نے بتایا کہ انہوں نے ان کو
کچھ اب آپ نے بتایا تھا 10 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ان کو کوئی بسکٹس بھیجے، بڑی اچھی بات ہے، AW کے تاجر تھے، انہوں نے ان کو بسکٹس بھیجے، انہوں نے کہا بسکٹس اور ہمیں بھیج رہے ہیں، ہم نے بسکٹس کو کیا کرنا ہے، ہمیں آٹا بھیجے، بس آٹا، ہمیں آٹا چاہیے، ہمیں بسکٹس نہیں چاہیے۔ تو فقر کی حالت پر تھے، دیکھیے صحتیں بھی اچھی، چہرے بھی خوبصورت، کلائیاں بھی چوڑی، اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہیں۔ یا آپ کا ٹیسٹ کراؤں نا تو آپ میں سے نا 35% میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی۔ ابھی ایک ساتھی مجھے ملے، وہ سن میں سورج میں کام کرتے رہتے تھے، کنٹریکٹر تھے، جناب ان کا وائٹامن 5 آیا، میں کہ تاڈا پلا ہوئے 5 تسی وائٹامن ڈی کر دیتا۔ پھر میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ 36% امریکن ینگسٹرز جو ہیں وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہیں۔ تو طالبان کا ہیموگلوبن چیک کر لینا، سولانا ہوئے تو میں نے پوچھنا، روٹی کھانا تھوڑا آدمی خوش رہنے بندے نو نا، ڈپریشن انگزائٹی تو سٹریس سے بندے نو مار چھڑتا ہے، وہاں تو کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی انگزائٹی نہیں، کوئی سٹریس نہیں ہے، عشق الہی کی آگ میں اور عشق الہی کی محبت میں جل رہے ہیں۔ میرے شیخ فرما رہے تھے کہ اگر اللہ جل شانہ تجھے اپنی محبت کا ایک گھونٹ پلا دے تو تیرے سامنے دنیا کے سارے مزے بے کیف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی میں پی رہے ہیں، اللہ کی محبت کے گھونٹ پی رہے ہیں۔ تو ایک تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں اس سے کفار کو کوئی غرض نہیں ہے، جو ہمارے معاملات ہیں اس سے کفار کو غرض ہے۔ تم دھوکہ دیتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم ٹائم وعدہ پورا نہیں کرتے، تم 2 نمبری کرتے ہو، تم سامان یہ دکھاتے ہو، ڈیل یہ کرتے ہو۔ تو اس لیے ہم اپنے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اور حقوق العباد کو اور معاملات کو بالخصوص ہم اپنے بیشرا کو معاملات کو درست کریں۔ دوسرا ہے کہ ہم لوگوں سے اتنا نفع لیتے ہیں تو ہم ان کو دین کی دعوت بھی دیں تاکہ وہ کفر پہ مرنے کی بجائے ایمان پہ مر جائیں۔ اور تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کی حقانیت ہے اور بہت بڑی ٹروتھ اور سچائی ہے، روز روشن کی طرح عیان ہے۔ نہ ماننے کی مثال ہے، میں نہ مانوں تو میں آپ کو نہ ماننے کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں وہ آپ نے شق القمر کا واقعہ سنا ہوگا، تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہیں مانا، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ تو اس لیے یہ طالبان کی یہ فتح ایسی فتح ہے کہ اس کے بعد میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام قائم نہیں ہے۔ آپ بات کرتے ہیں ابھی فاشی ہے، عرانی ہے، ڈرگز ہے، بے نماز، سب چیزیں ٹھیک ہے، کس زمانے میں نہیں ہوتا تھا؟ زنا، شراب، یہ تو دنیا مجموعہ ازداد ہے۔ دیکھو نا بیٹا، اگر جھوٹ نہ ہوتا تو سچ کیسے پہچانا جاتا، رات نہ ہوتی تو دن کیسے پہچانا جاتی؟ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ شیطان کیا ہے؟ یہ مشیت عزری ہے۔ یہ جب اس کو سرزش کی حضرت نے کہ بھی تو نے مصیبت ڈال دی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو جنت میں جانے سے پہلے یہ سارا نظام جو تھا وہ قائم کرنا تھا اللہ جل شانہ نے، یہ اسٹیج بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بیٹا ٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ ٹیسٹ اس چیز کا نہیں ہوتا کہ جو چیز تمہاری خواہشات کے مطابق ہو تم ان کو اختیار کرو، اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ٹیسٹ اس میں ہوتا ہے جو چیز تمہاری خواہشات کے خلاف ہو اور تمہاری طبع اس کی طرف انتہائی مائل ہو، اور تم کو میں اس دوشیزہ کو دیکھوں اور یہ بھی تمہاری طرف دیکھے، تو لیکن یہ تمہارے دل کی خواہش ہے، لیکن تم کو اللہ کا امر ہے کہ اپنی آنکھیں نیچے جھکا لو۔ تو ٹیسٹ تو اس چیز کا ہوتا ہے۔ ٹیسٹ تو بیٹا اس چیز کا ہے کہ دیکھو تم یا کام کرتے ہو، نام نہیں لیتے ڈپارٹمنٹ میں، اور دیکھو تم اس بات کی تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم بھی رشوت دے لو، تمہارے سارے ساتھی لیتے ہیں، اور تم بھی اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہینس کر لو، لیکن یہ ہے کہ تم اللہ کے خوف کی وجہ سے رشوت نہیں لیتے، اور تم وہی 15ویں 16ویں گریڈ کی تنخواہ لے رہے ہو، جبکہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور ان کے بیٹے بچے انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھ رہے ہیں۔ تمہارا یہ حال ہے کہ تم جو ہے نا ایک عام اسکول کی فیس نہیں دے سکتے۔ تو ٹیسٹ کیا ہے کہ اس حالت میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے، اور چونکہ پورے آوے کا آوائی خراب ہے، تو اگر تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ تو کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ جب تم شامل نہیں ہوتے تو تمہیں نمایاں ہو جاتے، تمہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، تمہاری کمپلینٹس آتی ہیں۔ تو ایسے کے اندر اگر تم بھی یہ رشوت لے لو، لیکن جب تم اللہ کے خوف کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی
تعمیل اور بجاوری کی وجہ سے تم رشوت نہیں لوگے، حرام کا مال سے بچو گے تو تم اللہ کے ٹیسٹ میں کامیاب ہوگے۔ تو یہ ٹیسٹ ہمیشہ ہوتا ہے کہ خواہشات نفسانیہ کے خلاف یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے اللہ کے ہر ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ تو پہلی بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، 3 چیزیں اس سے ڈیرائیو ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اخذ ہوتی ہے کہ اسلام اپنی پوری شکل میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اب تم نہ مانو والی بات ہے، وہ جو مرضی کر لو۔ وہ تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور انکار کر دیا، اور وہ جو معراج کا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر نے تسلیم کیا، دیکھا تو نہیں تھا، اور سنا کس کی زبانی تھا؟ ابو جہل کی زبانی میں صدیق کہلائے، اور اس نے بدقسمت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا اور انکار کر دیا۔ تو یہ قسمت کی بات ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی ڈٹ جائے اس کے اوپر کہ میں لبرل ہوں اور میں شریعت پہ کو نہیں چلتا، یہ جدت ہے۔ اب دیکھیے جدت کی کیا بات ہے، وہاں تو اگر آپ جس کو قدامت کہتے ہیں وہ تو ساری انہی کے پاس موجود ہے۔ آپ جس کو اتباع سنت کہتے ہیں وہ بھی انہی کے پاس موجود ہے۔ آپ جس کو قدامت پرستی کہتے ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ آپ جس کو اصلی اسلام اور وہ اسلام، مجھے ایک بات سے بڑا محظوظ ہوتا ہوں کہ میں نے بش کی، ہاں جی بش حیات ہیں یہ وفات، اللہ تعالیٰ ان کو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ بش کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نا اسلام سے مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے وہ اسلام جو 1400 سال پرانا ہے نا، اسلام سے مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اور یہ مینشن اس نے کہا یہ جو حسنی مبارک کا اسلام ہے، اس نے مینشن کیا، بڑا سرپرائز، بڑا آپ نے محسوس ہوں گے۔ اس نے کہا مجھے اسلام سے کوئی دشمنی نہیں، مجھے تو اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس نے ناسا کے انجینئرز کو، مسلم آرگنائزیشنز کو، وائٹ ہاؤس میں اس نے ان کو عید کے دن ان کو دیا، ظہرانہ دیا، اور اس نے کہا مجھے اسلام پسند ہے، مجھے اسلام سے کوئی دشمنی نہیں، مجھے تو وہ اسلام ناپسند ہے جو 1400 سال پرانا تھا۔ آج 1400 سال پرانا اسلام آپ کے پاس ہے، اب ثابت کر دیں کہ یہ ماڈرن اسلام ہے۔ اب دیکھا ساری دنیا نے ان کو ایکسٹریمسٹ کا، ٹیررسٹ کا۔ اب بتاؤ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ٹیررسٹ ہیں کہ جو آپ کو جانے بھی دے رہے ہیں اور آپ کو پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں؟ یہ ٹیررسٹ ہے جو ہر کمیونٹی کے لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ تو اتنے وسیع القلب ہیں۔ تو دیکھیے آپ نے اسلام کو اس لیے بدنام کیا کہ آپ اسلام کا بغض رکھتے ہیں، بغض ان یہودیوں کے بارے میں، یہ جو اندر یہ جو بیان کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، اس سے کتنا گنا ان کے ڈیپتھ کے اندر بغض ہے۔ اور یہ تو اپنی انگلیاں منہ میں لے کے توڑتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو کبھی خوشحالی پہنچتی ہے تو برداشت نہیں کرتے، اور جب ویسے یہ آپ کے ساتھ آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ مشقیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھیں الکفر ملت واحدہ، 54 کنٹریز نے یا 52 کنٹریز نے مل کر ان کو مارنا چاہے، اور وہ ایک ہی بات ہے، اگر آپ باز کو جانتے ہوں اور چڑیوں کو جانتے ہوں، اللہ جل شانہ نے چڑیوں کی مدد کر کے باز۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اور ایسے ہی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک پیشین گوئی میں بھی کروں گا، صرف آپ دیکھنا کہ جس وقت اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا تو اس علاقے میں دیکھنا، آپ اس علاقے میں ایک تو جیسے نے فرمایا نا، وہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ حضرت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر وہ ایک انار ہوگا، اس انار کا تذکرہ ہے کہ اتنا بڑا ہوگا کہ جب اس کو کراس سیکشن سے کاٹیں گے تو اس کی وہ جو ہے نا امبریلا بنا لیں گے، ٹوپی بنا لیں گے، اس کے پیچھے کتنے لوگ آ جائیں گے، اللہ جل شانہ اتنی برکات۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا جو ویٹ گرین تھا، گندم کا دانہ، وہ بڑا ہوا کرتا تھا۔ تو آپ یہ تو دیکھیں گے کہ اپنا یعنی جیسے فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہاں
جو پیاز دیکھا تو وہ ککڑی کے برابر تھا. تو یہاں پر بیچاری وہ کپاس جو ہے نا اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، اور کیا عرض کروں، بھنڈیاں کو کیڑا لگتا ہے. انہوں نے بھنڈیوں کو سپرے کیا اور سپرے کرنے کے بعد وہ کیڑا مر گیا. انہوں نے وہ کیڑا جو تھا نا جو بھنڈیوں کو لگا سپرے اس پہ کیا، مرغوں کو کھلایا تو مرغے بھی مر گئے. تو دھیان سے سپرے والی سبزیاں کھایا کریں. تو میں آپ کو جو بات ایک فور کاسٹ کرنا ہوں وہ اب میری بات سنیں. وہ یہ ہے کہ اب نا جہاں یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، برکات اس کو کہتے ہیں، وہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں برکات کے ساتھ دہات کہتے ہیں، ہاتھ سینے والی ہاتھ، دہاتے بھی نکلیں گی. وہاں پر میٹلز بھی نکلیں گے، وہاں پر لیتھیم بھی نکلے گا، وہاں پر یورینیم بھی نکلے گا، وہاں پر ڈائمنڈز بھی نکلیں گے. اب اللہ جل شانہ، اب یہ اہل عرب کو اللہ جل شانہ نے جو ساری اہل عرب کی جو ترقی ہوئی وہ حضور اور روزہ اقدس کی برکت سے ہوئی. اور کیا چیز دی اللہ جل شانہ نے؟ زیر زمین تیل دے دیا. اس تیل نے ان کو کھربوں 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 پتی بنا دیا. تیل، ان کے پاس نہ کوئی سائنس تھی نہ ٹیکنالوجی، تیل بیچتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، تو ان کو تیل دے دیا. اب دیکھیے کہ یہاں اللہ جل شانہ کیا دیتے ہیں، کیا گولڈ دیتے ہیں، سلور دیتے ہیں، کاپر دیتے ہیں، پلاٹینیم دیتے ہیں، لیتھیم دیتے ہیں. اللہ جل شانہ دیکھیں گے کہ یہاں پر پھر کیا کیا ڈائمنڈز نکلتے ہیں، اور وہ ایکسپورٹ کر کے تو اللہ یہ دکھائیں گے کہ رازق اللہ ہے. یہ دکھائیں گے کہ ایٹ پریزنٹ تو ہمارے پاس سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اللہ کی شان کہ دیکھیں واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے ہندوستان نے مکر کیا کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں 700 ارب ڈالر سپینڈ کر کے یہاں پر روڈز بناتے ہیں اور یہاں پر وہ ڈیمز بناتے ہیں، سارا انفراسٹرکچر بناتے ہیں. اور ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے تو یہاں رہنا. آپ مجھے بتائیں جو آدمی اتنا خربوں روپیہ سپینڈ کرتا ہے وہ جانے کے لیے کرتا ہے. آپ کبھی مری میں جا کے آپ نے 10 دن قیام کرنا ہو تو وہاں آپ 1 ارب روپے کا محل کے خریدتے ہیں، آپ تو وہاں پر ہوٹل میں جا کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ کی شان، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے ان کے لیے، ہمارے اللہ اپنے دوستوں کے لیے، ان فقیروں کے لیے. اب جناب وہ سارا انفراسٹرکچر ان کے پاس میسر آ گیا، لیٹسٹ سٹی ان کے پاس موجود ہو گیا. اور دوسری بات ہے کہ وہ میں ابھی مجھے ایک ساتھی نے دکھایا، میں حیران ہو گیا. دیکھنے اور سننے سے فرق ہوتا ہے. وہ کمرہ بنا ہوا تھا ڈالرز کا، اور اس کے اوپر وہ بندہ اس کو کھولتا ہے، اور آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھ لیا. وہ کھول کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے ڈالرز ہی ہیں، کوئی ایسے. تو ڈالر سے وہ کمرہ بھرا ہوا ہے. جس وقت فتوحات ہوئی تو مسجد نبی شریف کے اندر سونے کے اس کے جب کیسر و کسریٰ کی فتح ہوئی تو ایسے ایسے کارپیٹس آتے تھے، ایسے ایسے ڈائمنڈز، سونے کی اینٹیں فنا کہ جناب اس کے پیچھے لوگ چھپ جاتے تھے. اتنے بڑے بڑے ڈھیر ہوا کرتے تھے. آج دیکھیں ان کے پاس اس کے ڈالرز کے ڈھیر ہیں. اور حضرت مجھے فرما رہے تھے سجاد صاحب کہ جو 146 ہیلی کاپٹرز ہیں کہ جو اس وقت اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، وہ ایک ہیلی کاپٹر کروڑوں روپے کا ہے. اس طرح کے 146 ہیلی کاپٹر جو کہ ان کی لیٹسٹ آرمی کے پاس بھی نہیں ہوں گے، وہ بھی طالبان کو وہ دے کے چلے گئے ہیں. مال غنیمت بھی ان کو مل گیا، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی بھی ان کو مل گئی. اور وہ جو لائن لگی، ایک اور ساتھی نے بتایا کہ وہ جو لیٹسٹ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور لمبی لمبی جن کے 6 ٹائرز ہیں، ہیوی وہیکلز جو ہیں، جو ایک ایک گاڑی میرے خیال میں 15-20 کروڑ کی ہوگی، وہ ساری گاڑیاں بھی چھوڑ گئے ہیں. اور دیکھیے آرام سے نکل گئے ہیں اور ایک بلڈ شیڈ نہیں ہوا. آپ بتا دیجئے کہ طالبان نے کسی ایک کو گولی ماری ہو. اور دیکھیں اس کے بالمقابل ان کی جو فورس تھی جو امریکہ نے اسٹیبلش کی تھی، جس کو آپ کہتے ہیں افغان فورس، اس کی تعداد جو مجھے بتائے گی 3.5 لاکھ تھی. آپ کو طالبان کتنے ہوں گے؟ 70-80 ہزار ہوں گے. 75,000 طالبان. حضرت دیکھیے ذرا غور کیجئے، وہ ٹوٹی جوتیوں والے 75,000 طالبان، اور زبردست جاگرز والے اور ڈالرز والے، اور وہ لوگ جو پروفیشنلی اسکلڈ ہیں، جن کو سکھایا جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے آرام سے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اللہ کی شان. اس لیے اس کو کہتے ہیں نصرت بالروم،
میری نا روب کے ساتھ مدد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں میری روب کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روب کے ساتھ مدد کی جاتی. خالد بن ولید کا روب تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی, ابھی میں نے 2 باتیں نہیں بتائیں. پہلی بات میں نے بتائی کہ دیکھو بیٹا تم خود بتاؤ کہ اس سے زیادہ کوئی اسلام کی حقانیت سچائی تمہیں نظر آ سکے. دوسری بات بیٹا آپ نے اس اینگل سے دیکھنا ہے. دوسری بات, پہلی بات ایک ہے لیکن میں کہتا ہوں اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ مقابلہ اتنا نہتا تھا. اسباب سے مقابلہ نہیں تھا. اسباب سے اسباب کا مقابلہ نہیں تھا. دوسری بات سنیے بیٹا, یہ اسباب کا اتباع سنت سے مقابلہ تھا کہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو پوچھو کہ کیا سنت ہم سے مس ہو رہی ہے تو ہم اس بات کے لاپتہ ہو گیا. اسباب کا مقابلہ عشق الہی سے تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ, آخرت میں بھی آپ کو ہیلپ کریں گے اور دنیا میں تو ہم آپ کے ہیں. نتیجہ یہ ہے انہوں نے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب حضرت آپ کو بتاتا ہوں طالبان نے کیا تاکہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے. انہوں نے یہ کیا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کل, آپ کہہ دیجئے کل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ جل شانہ کی محبت میں واقعی سچے اور آنےسٹ ہو اور تم اللہ سے اپنے عشق اور محبت کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو. ان ایوری واک آف لائف فالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کی زندگی میں لقد کان لکم فار یو لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ دیکھو وہ ان کی مان لو, ان سے نا لائف سٹائل سیکھ لو, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لو. تم اوبیز ہو, موٹے ہو, کمی ہے تمہاری, تو کمی کو ختم کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لو. ٹھیک ہے, تمہیں غصہ آتا ہے تو اینگر مینجمنٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لو, غصے کو کنٹرول کرنا. تمہیں بیوی کو سنبھالنا نہیں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لو. معاش کرنا نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھو. محنت کی فضیلت حضور سے سیکھو. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 2 لوگ 2 منڈے سے ینگ منڈے بیٹھے تھے, کیا معاش کرتے ہو, اللہ پہ توکل رکھا ہے. سعودی عمر کا کوڑا بھی پڑا کہ یہ اللہ پہ توکل کرتے ہو, پہلے تم ایفرٹس کرو. ہاں جی, ایفرٹس کرو. تو تبلیغ جماعت والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پہ تو ایفرٹس بھی کریں اور معاش بھی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل کریں, محنت بھی کریں. محنت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. تو تمہیں جس چیز میں تم دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہو, وَيُزَكِّيهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب کو صاف کرتے ہیں, سینوں کے کینے دور کرتے ہیں, حسد بغض کو سینوں سے نکالتے ہیں. تم نماز اور ابدیت سیکھنا چاہتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. ان کی ابدیت اور ان کی نماز اور ان کا حج, ان کو دیکھ کے تمہیں ابدیت کی کرتی. عشق الہی حضور سے سیکھو. تو ہر چیز, تو اگر تم اللہ جل شانہ کی سے محبت رکھتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہو اور تم اپنی سچائی کو ثابت کرو, کیونکہ ہر قول کی کوئی دلیل ہوا کرتی ہے. اور تمہاری دلیل کیا ہے, فاتبعونی. تو انہوں نے یقین جانیے گا ہم گواہی دیتے ہیں کہ فاتبعونی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا, ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. اور یاد رکھیے گا کہ ان کو ویسے تو یہ شیوخ سے بیٹھ تھے اور اللہ والوں کے تابع تھے اور ان کے ہاتھ میں قرآن و حدیث تھا, لیکن جو جوہد ہے نا زمانہ جہاد کے اندر جو تزکیہ آپ کو بتانا چاہتا تھا, زمانہ جہاد میں جو تزکیہ نفس ہے نا, وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, اس ضربوں سے ہوتا ہے لیکن ضربوں کی ضرورت نہیں ہوتی. زمانہ جہاد میں تزکیہ نفس میں ضربوں کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت آپ ضربوں کا ذکر کرتے ہیں, جو ہماری مصنوعی ضربیں ہیں وہاں تو خنجروں کی ضربیں لگ رہی ہے, وہاں تو حضرت اوپر سے امریکہ کی جو میزائل کی ضربیں لگ رہی ہیں, وہاں تو کشتے پشتے اور ایسے ایسے جل جاتے تھے جو ان لوگوں نے جو بنائے تھے, جو وہ ایسے وونڈ ڈالتے تھے. اور وہ وونڈ وہ جی چاقو اور گلیل کا وونڈ نہیں تھا, وہ تو اس کے اندر اس کو جلا دیتا تھا, کیمیکل ڈال دیتا تھا.
پھر آپ کو معلوم ہے، میں اب لمبی بات ہو جائے گی، کہ جو انہوں نے ریڈیو ایکٹیوٹی پھینکی، ریڈیو ایکٹیو، اور جو انہوں نے کیمیکل ویپنز یوز کیے، جنہوں نے اللہ اکبر، جو بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی کینسرس تھے، تو سب چیزیں انہوں نے برداشت کی۔ وہ یقین جانیے گا کہ یہ عشق اور محبت کی ایسی داستان ہے، اور اس کے اندر قربانیت کی ایسی داستان ہے، جیسے شیخ سجاد کہہ رہے تھے، یہ صحابہ ہی کے دور کے کچھ لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے، کہ اللہ جل شانہ نے سوچا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو صحابہ دیکھے نہیں تھے، تو ہم نے کہا کہ تم صحابہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، نمونے دیکھ لو، وہ قربانیاں دیکھ لو، وہ جذبے دیکھ لو، وہ عشق الہی کی وہ رمزیں دیکھ لو۔ ہاں جی، تو سچ پوچھئے کہ میں عرض کروں کہ یہ جو لوگ تھے نا، حقیقت میں یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، تو اللہ جل شانہ نے پھر اس کا کیا اجر دیا، اس کی جزا کیا ہے جی؟ یحببکم اللہ، اللہ نے ان سے جو محبت کی تو آج پوری دنیا میں ان کی محبت ہے، کتابوں میں لکھا جائے گا۔ اچھا، ایک میں نے آپ کو فور کاسٹ یہ کی کہ یہ ادھر نہ بڑا کچھ نکلے گا، وہ سونا ہے، لیتھیم ہے، کاپر ہے، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ دوسرا میں آپ کو فور کاسٹ کرتا ہوں کہ آئندہ 10 سالوں میں ان کے بارے میں تحریر کیا جائے گا، لوگ بکس لکھیں گے، آتھرس لکھیں گے، ان کی جو جرنلسٹ ہیں کرسچن جوز وہ بھی لکھیں گی، اور ان کے لکھنے کے بعد کئی ہزاروں لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسری بات اور پہلی بات یہ ساری ملی جلی باتیں ہیں، لیکن اس کو سیپریٹ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا دین پر نہ چلنے کا۔ اچھا حضرت، میں یہ کہنے کی حضرت شاہ صاحب دامن برکاتہم اور خواجہ ندیم صاحب، میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ آپ نے وہ صحابہ کا قول پڑھا کہ آج کے زمانے میں اگر تم دین کے 90 حصے پر عمل کرو اور 10 حصوں کو چھوڑو تمہاری پکڑ ہو جائے گی، اور ایک زمانہ آئے گا کہ تم دین کے 10 حصوں پر عمل کرو گے اور تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن حضرت، میں چاہے اس کو جذباتی بات سمجھ لیجئے یا اس وقت حال کا جو امر ہے اس کے اثرات جو میرے پہ مرتب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت یوں لگتا ہے کہ ہم دین کے 100% اس پر عمل کریں گے تو مغفرت ہوگی، کیونکہ حق چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ حضرت، کیا آپ نماز کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ داڑھی کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ لباس کو چھوڑ دیں گے؟ کس کو چھوڑ دیں گے؟ شرافت کو چھوڑ دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو چھوڑ دیں گے؟ حضور کی معاشرت دیکھو، ان کی سادگی لیونگ ہے، وہ اتنے بیٹھے ہوئے وہ محل کے اندر تصویر آئی ہے، یہ اتنے بیٹھ کے تو رام نل تھلے بیٹھے ہوئے نے، رام نل جی تو سارے کو بٹھا لیتا ہے، مل کے دسترخوان لایا تو کھانا کھا لیتا۔ تو اب دیکھیے معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی، اس کے بعد معاملات تو آپ دیکھ چکے ہیں، معاملات تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ دیکھیں آپ کوئی دنیا میں ایسی ہمیں بتائیں اس طرح کی چیز کہ جس کے اندر جب آپ کنکر کریں کیپٹل کو تو اس وقت ایک بندہ بھی نہ مرے اور آپ آرام سے واک کر کے اندر چلے جائیں۔ اچھا، تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ 100% ان کے پاس اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ یہ جسے کہتے ہیں نا جی میزائل گائیڈڈ ہیں، یہ اللہ کی مدد گائیڈڈ ہے، ان کے میزائل اللہ کی مدد کے میزائل ہیں۔ تو ان کی سادگی اور ان کی جو ہے وہ دیکھیے۔ اچھا، اب دیکھیے شریعت کے اور احکامات دیکھ لیجیے۔ آپ بتائیے نا دین کے کس حصے کو چھوڑا ہے؟ اگر کوئی چھوڑا ہے تو وہ مجھے بتا دیں۔ اور آج کے دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عرصہ گزر گیا تو 1400 سال، تو اب آپ بتائیے آپ کس چیز کو چھوڑیں گے؟ چلے بتا دیں۔ اگر میں اس موقع پر یہ کہنے کی ساز کروں گا کہ اگر آپ دین کے 10 حصوں کو بھی چھوڑیں گے، کتنے؟ 10، اور 90 پہ عمل کریں گے، آپ کی پکڑ ہو جائے گی، اور یہ پکڑ کرنے والے یہ ہوں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک بچی گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے فل برقعے کے ساتھ، میں کہتے سارے جی تو پکڑ کروائے گی، اور اس کے بعد میں نے دیکھا شہر لاہور کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں، حضرت شہر لاہور میں ہزاروں بچیاں بڑی ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہماری بچیاں بیٹیاں، وہ اس وقت پورے کور کے ساتھ گاڑیاں چلا رہی ہیں۔ تو یہ چلا سکتی ہے، تم کیوں نہیں چلا سکتی؟ تو حجت بن جائیں گی۔ ایک شخص آئے گا کہے گا یعنی میں تو بادشاہ تھا، میرے پاس تو کوئی ٹائم نہیں بچتا تھا، میرے پاس تو میں کیسے عبادت کرتا، میں تو رعایا میں مشغول تھا۔ سلیمان علیہ السلام پیش کر دی جائیں گے۔
ایک آدمی کہے گا میرے پاس تو فقر بہت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ حجت بن جائیں گے یہ. اور بیٹا پھر دیکھو یہ فن لینڈ کے لیے حجت بنے نہ بنے، تمہاری تو اللہ رب العزت نے پاکستان پر رحم کیا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کی مدد فرمائے، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح فہم اور بصیرت انہیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو نصرت فرمائے، اور ان کو بھی ہمارے ادھر مدینہ کی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مزید یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ہاں بھی نظام اسلام کو قائم کرے. تو تیسری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا بیٹا کہ اس وقت نہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی بچت ہو جائے گی. اچھا اگر تمہیں 10 حصے چھوڑ دو گے تمہاری پکڑ ہو جائے گی، تو اب سنو سیکولر بننے کی کوئی گنجائش ہے، اور بیٹا ملحد بننے کی، لبرل بننے کی گنجائش ہے. تو تم نے بیٹا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، آپ نے دیکھ لیا یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو دیکھیں آپ نے آنکھوں سے اللہ جل شانہ کی مدد کی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا ہوا؟ بھاگ گئے نا سارے، کعصف معقول، تباہ ہو گئے سارے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احباب کو جو مجاہدین ہیں افغانستان میں، ان کو استقامت کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ، اور جو قرآن میں آتا ہے یعنی اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کیفیت کے ساتھ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور سارے طبقات کو ان کے اوپر یعنی ان کے ساتھ جوڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان ملت اسلامیہ کو قائم فرمائے، اور ہمارے پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، اور ہمارے پاکستان کی جو سپاہ ہے ان کا خوف اور ان کا رعب اللہ جل شانہ ہمارے سپہ سالار کا، ہمارے فوج کا رعب اہل کفر کے اوپر غالب کر دے. اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان طالبان کی برکات سے پاکستان کو بھی نوازے، اور ہمارے بھی مصائب اور مشقت کو ختم کرے. پتہ نہیں کووڈ کے نام کی کوئی چیز افغانستان میں جو سنی نہیں ابھی تک. تو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کووڈ سے بچائے، اور ہمارے ملک کے اندر جو بدعنوانی ہے، جو شراب ہے، اور جو زنا عام ہو گیا اس سے بھی بچائے، اور ہمارے اندر جو فحاشی اور ڈرگز یونیورسٹی کالجز میں اس سے بھی بچائے. اور ہمارے جو اہل اقتدار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما کر ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے جوڑ کر، اور ان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما کر ان سے دین کی خدمت لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 جس دج سے کوئی مقتل میں گیا جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں لا الہ الا اللہ 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 جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی اللہ 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 دو عالم سے کرتی ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دونیم کی ٹھوکر دونیم کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے اللہ 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 پیارے اللہ 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 پیارے اللہ 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 پیارے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہن کی برکت سے اللہ ہماری اس مجلس میں جن ذکر کیا ان کے قلب میں اللہ ہدایت کا نور داخل فرما کے ان کے لیے مکمل طور پر ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اور ان کو سعادت اور سعادت بخش دیجیے، اسلام کی سعید ان کو لکھ دیجیے۔ اللہ میں سے جتنے مہمان آئے ہیں ہم سب استغفار کرتے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ان پر اللہ تعالیٰ میں معافی دے دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یا اللہ میں دعوت ارشاد کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ انشاءاللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم.